بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ایڈیٹرز کلب کی میڈیا ورکشاپ سے یہ میرا 36واں اور آخری پروگرام ہے۔ اس سے قبل ہمارے 35 دوستوں نے، جس میں کہ میڈیا کی نامور شخصیات اور مختلف شعبہ جات، آرم فورسز کی شخصیات اور دیگر اداروں، پروفیسر صاحبان کراچی یونیورسٹی کے اور مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسر صاحبان نے اس سے خطاب کیا مختلف موضوعات پہ۔ اس ورکشاپ کا باقاعدہ آغاز مبشر میر نے 6 اگست 2020 کو کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس تعارفی پروگرام میں تمام لیکچر دینے والے حضرات ساتھیوں کا تفصیل سے تعارف بھی کروایا تھا۔ یہ میڈیا ورکشاپ کس طرح شروع ہوئی؟ کراچی ایڈیٹرز کلب 3 مئی 2017 کو وجود میں آیا، باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوئی۔ اب اس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ کراچی ایڈیٹرز کلب نے گزشتہ 3 سالوں میں 2020 تک کوئی 80 سے زیادہ بھرپور نشستیں کی، مختلف قومی مسائل پر، مختلف معاملات پر، تھنک ٹینک کی حیثیت سے۔ اور پھر یہ 2020 کے آغاز میں یہ پینڈیمک آ گیا، جس کی وجہ سے تمام ایکٹیویٹیز رک گئیں اور تمام شعبہ جات محدود ہو کر رہ گئے، اور کافی اکنامک ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں تمام۔ اور اس کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو ایک دہشت زدہ کر دیا، اور اس وبا کے دوران کوئی 35,000 کے قریب ہمارے میڈیا کے ورکرز بے روزگار ہو گئے، بہت سارے اخبارات بند ہو گئے۔ اس میں کچھ کرونا کا بھی عمل دخل تھا، اور دوسرے حکومتی پالیسیوں کا تو جو بھی حکومت آتی ہے میڈیا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ہر ایک حکومت نے میڈیا کے خلاف اور میڈیا سے انتقام ہی لیا ہے۔ سب سے زیادہ انتقام اس موجودہ حکومت کے دور میں لیا جا رہا ہے۔ میڈیا کو ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں، اور میڈیا اس کا 4تھا ستون کہلاتا ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو 4تھا ستون سمجھا نہیں جاتا۔ کرونا کی وبا کے دوران مختلف شعبوں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف شعبہ جات کو مختلف قسم کے پیکیج دیے گئے حکومت نے، کہیں قرضے کے، کہیں کسی کے، مگر صرف اور صرف میڈیا کو نہ کسی قسم کا پیکیج کیا گیا، اور نہ ہی قسم کا قرض، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں فراہم کی گئی۔ صرف یہ کہ بے روزگاری میں شدید ترین اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے میڈیا کے واجبات تک نہیں ادا کیے جا رہے، جو مدت سے پینڈنگ ہیں، اور ہر اخبار کے کوئی کروڑوں روپے کے واجبات حکومت کی طرف واجب الادا ہیں، اور حکومت اس کو بھی دینے کا نام نہیں لے رہی، اور میڈیا شدید ترین بدحالی کا شکار ہو رہا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کراچی ایڈیٹرز کلب کی اور میڈیا ورکشاپ کی۔ تو جب یہ پینڈیمک شروع ہوا اور ہماری اب تمام نشستیں جو ماہانہ بنیادوں پر 2 یا 3 نشستیں ہو جایا کرتی تھیں مختلف موضوعات پر، ان کا سلسلہ رک گیا، تو ہمارے کراچی ایڈیٹرز کلب کے صدر مبشر میر نے اس کو آن لائن میڈیا ورکشاپ، جس میں کہ تمام میڈیا کے معاملات اور مختلف میڈیا کی ذمہ داریاں اور دیگر شعبہ جات کا اس شعبے میں اہم کردار کی بنیاد پر مختلف لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان کے لیکچر ریکارڈ کیے گئے۔ تاجور بیگ اور زہرا زاہد نے اس کے پروموز ریکارڈ کیے، اور اس طرح 6 اگست 2020 کو اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ابھی گزشتہ دنوں کراچی ایڈیٹرز کلب کے ایک وفد نے صدر مملکت عارف الوی صاحب سے ملاقات کی۔ عارف الوی صاحب نے بھی ہماری اس کاوش کو سراہا، اور آئندہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ تو میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے اس میڈیا ورکشاپ میں یہ اس کا اختتامی سیشن ہے۔ اس کا میں مبشر میر نے تو 6 اگست کو سے آغاز کیا تھا، اور اس پہ انہوں نے اپنا ایک جو لیکچر دیا تھا اس کا عنوان تھا جرنلزم ایتھکس۔ پھر دوسرا لیکچر کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب
نے دیا، اس کا عنوان تھا میڈیا اور نیشنل سیکیورٹی۔ پھر ہمارے پاکستان کے معروف جرنلسٹ آغا مسعود حسین نے میڈیا اور انٹرنیشنل افیئرس پر لیکچر دیا۔ پروفیسر سائمہ زیدی نے انوائرمنٹ پر دیا۔ یاسین آزاد صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے میڈیا لاس پر خطاب کیا۔ جویریہ ترین صاحبہ جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہ برڈ کی CEO ہیں، اور انہوں نے میڈیا اور بلوچستان کے موضوع پر لیکچر دیا۔ پروفیسر سید علی عباس آبدی جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، اور ان کی خاص پہچان قائد اعظم کے اوپر ان کی کافی تحقیق ہے اور اس پر یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے میڈیا اور قائد اعظم کے عنوان سے لیکچر دیا۔ زہرا زاہد صاحبہ ٹورزم ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ٹورزم اور صحافت کے عنوان سے خطاب کیا۔ حمید بھٹو صاحب بڑے معروف سینئر صحافی ہیں اور PTV کے اینکر بھی ہیں، انہوں نے سندھ کے ثقافت اور صحافت کے عنوان پر بات چیت کی۔ کرنل ریٹائرڈ مقبول آفریدی نے جو گوادر پہ بہت کام کر رہے ہیں، انہوں نے گوادر سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر گفتگو کی۔ الوینا آغا معروف اینکر ہیں، انہوں نے سافٹ امیج بلڈنگ پر بات کی۔ پروفیسر ڈاکٹر شجاعت مبارک، انہوں نے پرائیویٹائزیشن ان پاکستان کے حوالے سے بات کی۔ پروفیسر زاہد اسلام صاحب نے لینگویج اینڈ لٹریچر پر بات کی۔ ہماری اس ورکشاپ میں جن لوگوں نے خطاب کیا اس میں 3 لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ 14واں لیکچر ہمارے سید ابن حسن جو تعلقات عامہ کے ایکسپرٹ ہیں اور نیشنل بینک میں میڈیا ہیڈ بھی تھے تعلقات عامہ کے، ان کا بھی 17 دسمبر کو انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس میں تعلقات عامہ کے حوالے سے بات چیت کی۔ پروفیسر اقبال جمیل گرینوچ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور معروف اسپورٹس رپورٹر ہیں، پاکستان TV سے ان کا بڑا پرانا گہرا تعلق رہا ہے، انہوں نے اسپورٹس جرنلزم پر گفتگو کی۔ آغا شیرازی سینئر صحافی اور اینکر ہیں اور ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے زبان و بیان پر بات کی۔ پروفیسر مطاہر احمد خان نے ڈیمیجز آف فیک نیوز کے حوالے سے بات کی۔ نظیرہ اعظم بہت سینئر صحافی ہیں اور روزنامہ فائنینشیل ڈیلی کی واشنگٹن میں نمائندہ ہیں، انہوں نے بھی اس ورکشاپ میں حصہ لیا اور انہوں نے وقائع نگاری کے رموز پر ایک لیکچر دیا۔ عمار یاسر زیدی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے میڈیا ٹرائل کے اوپر بات چیت کی۔ مجاہد بریلوی کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے کانفلکٹ رپورٹنگ ان کانفلکٹ ایریاز کے حوالے سے بات چیت کی۔ خورشید حیدر بڑی معروف سینئر خاتون صحافی ہیں، پہلے ڈان سے وابستہ تھیں، آج کل ہم TV کے شعبہ تعلقات عامہ کی ہیڈ ہیں، انہوں نے کلچرل رپورٹنگ پر بات کی۔ زیغہ محمود رضوی ایک بہت بڑا نام ہے، ہاؤس بلڈنگ کے چیئرمین رہے، ایشیا پیسیفک ہاؤسنگ کے سیکریٹری جنرل ہیں اور وزیر اعظم کی ہاؤسنگ کی ٹاسک فورس کے چیئرمین بھی ہیں، اور ایک ان کا کیپٹل مارکیٹ سے ہمیشہ ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ انہوں نے گائیڈنس فار فائنینشیل رپورٹنگ پر بات چیت کی۔ علی عباس زیدی نے ایک اور دفعہ اس میں انہوں نے 2 لیکچر دیے، اس سے پہلے بھی ایک لیکچر دیا تھا، اس میں انہوں نے پھر دوبارہ ان کا بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، پھر دوبارہ انہوں نے لیکچر دیا۔ 25واں لیکچر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ عارف حسینی کا تھا، وہ بھی اب ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کا بھی 17 دسمبر کو انتقال ہو گیا تھا 2020 میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے کرنٹ سچویشن اینڈ میڈیا رسپانسبلٹیز پر بات کی۔ اس کے بعد 26واں لیکچر جاوید جدون ایک سینئر صحافی ہیں، ان کا ہے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے جرنلزم ٹوڈے اینڈ اٹس ایتھکس پر بات کی۔
27वें نمبر پہ مبشر میر نے دوبارہ پھر ایک لیکچر دیا. پبلک کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ مبشر میر صاحب دوبارہ خطاب فرمائیں, تو ہم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے پھر ایک اور اس میں لیکچر دیا. پھر ہمارے بڑے معروف بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق علی صاحب جو پرویز مشرف کے روم میٹ بھی رہے اور ضیاء الحق کے چیف اسٹاف آفیسر بھی رہے, اور ان کی بھی بڑی گہرا نظیر ہے, POW بھی رہے مشرقی پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا اور جب وہاں پر یہ جنگ تھی. تو بریگیڈیئر صاحب نے میڈیا اینڈ پاکستان پولیٹکس پر بات کی. شہباز اسلام صاحب بڑے میڈیا کے ماہر ہیں اور سوئی سدرن گیس میں تعلقات عامہ کے جنرل مینیجر ہیں. انہوں نے بھی یہاں آ کر ایک میڈیا جرنلزم اور لیڈرشپ کے عنوان سے لیکچر دیا. عمران شیروانی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے امپورٹنس آف پرنٹ اینڈ میڈیا پر بات کی. نجم الحسن عطا سینئر صحافی ہیں, انہوں نے امپورٹنس آف پرنٹ میڈیا پر بات کی. کامران عطا ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر بات چیت کی. صلاح الدین حیدر بھی ایکس انفارمیشن ایڈوائزر ہیں اور سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی اس میں آ کر لیکچر دیا. اور جرنلسٹ نارمس پر بات کی. مرتضیٰ مغل صاحب کا بھی ایک بڑا اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے اور انہوں نے میڈیا رسپانسبلٹیز پر بات کی. اس کے علاوہ فضا شکیل صاحبہ جو ہماری نیوز 1 TV سے تعلق ہے اور بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی 35ویں نمبر پہ گفتگو کی. میں ان تمام حضرات جنہوں نے ہمارے اس ورکشاپ میں حصہ لیا سب کا بڑا تہہ دل سے مشکور ہوں, اور خاص طور پر شیراز احمد صدیقی جنہوں نے YouTube پر اس کا چینل بنایا اور اس کو آن ایئر کیا. اس کے علاوہ حسنین جعفری جنہوں نے سب لوگوں کے لیکچر ریکارڈ کیے اور اس کو اپلوڈ کرنے میں معاونت کی اور پورا سوشل میڈیا پہ پھیلایا, کیونکہ کوئی اس میں YouTube چینل پہ 261 لوگ اس ورکشاپ میں رجسٹرڈ ہوئے اور 5,500 کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھا, جبکہ اس کی جو مختلف سوشل میڈیا پہ شیئرنگ ہوئی اس میں یہ لیکچر تقریباً لاکھوں لوگوں تک پہنچا. اور ابھی بھی یہ کراچی ایڈیٹرز کلب کے YouTube چینل پہ یہ سارے کے سارے جو لیکچر موجود ہیں, جو عنوان میں نے بتائے ہیں تو یہ سارے موجود ہیں. اس سے تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور تمام متعلقین لوگ جن کا میڈیا سے کوئی بھی تعلق ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد پھر کوئی ایک آن لائن ورکشاپ کا سلسلہ شروع کریں گے. میری کوشش ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک چیز کی جو ہمیشہ سے کمی ہوئی, قائد اعظم نے بڑا ایک مختصر سا 3 لفظی آئین دیا تھا ہمیں, ایمان, تنظیم, یقین, فیتھ, ڈسپلن, یونٹی. اگر اس کو ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے پر لاگو کر لیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہ رہے, نہ ہمارے کسی کام میں کوئی تنظیم ہے, نہ ہمارا یقین ہے, نہ ہمارا ایمان ہے. تو اس شعبے پر بھی سوچا جا سکتا ہے. اور آخر میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ صحافی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, انہوں نے بھی گھروں کے کرایہ دینے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے. اور جہاں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں صحافی بہت بری طرح سے بے روزگار ہوئے ہیں, اور جو روزگار پہ ہیں انہیں بھی 8-8 9-9 مہینے سے مختلف اداروں میں تنخواہیں نہیں ملی. ان کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ میڈیا کی پیمنٹس بھی نہیں ہو رہی اور بہت سارے اخبارات بند ہو چکے ہیں. تو خدا را اس طرف بھی سوچیں. اور دوسری طرف ایک اور بھی ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ جس کو کچھ لکھنا نہیں آتا وہ صحافی بن جاتا ہے اور اخبارات کے کارڈ لے کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. اور جو حقیقی صحافی ہیں ان کا تو کہیں عمل دخل ہوتا نہیں, اور یہ جو جعلی صحافی باہر نکل کے پھر رہے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی شعبہ صحافت کے اس عظیم مقدس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں. تو ہمیں
حکومت کو اور صحافی تنظیموں کو مل کر اس پر بھی سوچنا ہوگا کہ کس طرح ایک جینوئن صحافیوں کی ایک رجسٹریشن ہو اور جینوئن صحافیوں کا ایک الگ مقام ہو، اور جو جعلی صحافی ہیں اور جو لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں صحافت کے نام پہ، ان کا بھی خلا خما کیا جائے اور ان کا ایک کوئی کرائٹیریا مرتب کرنا چاہیے کہ اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے۔ تو یہ حکومت اور صحافتی تنظیمیں مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہم بیٹھ کے بھی طے کریں گے، پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس کے جتنے بھی لیکچرز ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔